بسم اللہ الرحمن الرحیم ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا۔ پارہ 21 سورہ احزاب، رکوع 3، آیات نمبر 25، 26، 27۔ آیات نمبر 25 میں مشرکین کے غیظ و غضب کے دفع کا بیان، اور آیت نمبر 26، 27 بنو قریظہ یہودیوں کے متعلق نازل۔ غزوہ احزاب کے بعد غزوہ بنو قریظہ تتمہ ہے غزوہ احزاب کا، تکملہ ہے غزوہ خندق کا۔ جب غزوہ خندق سے صبح کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام واپس ہوئے، ہتھیار رکھ دیے، ظہر کا وقت آیا تو جبریل امین ایک خچر پر سوار تھا، عمامہ باندھا ہوا تھا، تشریف لایا اور کہتے ہیں کہ فرشتوں نے ابھی تک ہتھیار نہیں رکھ دیے، فرشتے واپس نہیں ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ بنو قریظہ کی طرف چلے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھیں گے انشاءاللہ، مطلب جلدی کا حکم دیا، اگرچہ راستے میں پھر نماز پڑھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورد اللہ تعالیٰ نے کفار مشرکین کو ہٹا دیا، اور ان احزاب ابو سفیان کے لشکر، مشرکین مکہ کے لشکر کشی نے کوئی فائدہ نہیں دیا، ان کے کوئی مراد پوری نہیں ہوئی، ان کو کامیابی کامرانی نصیب نہیں ہوئی۔ ان بدبختوں کا غیظ و غضب اللہ تعالیٰ نے دفع فرمایا، ان بدبختوں کو فتح نہیں مل سکی۔ جنگ میں مسلمانوں کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ کفار کے ساتھ قتال کی نوبت نہیں آئی کہ لڑنے سے پہلے وہ لوگ دفع ہو گئے، اور ظاہر ہے کہ کفار مشرکین منافقین کی تمام جماعتوں کو ہٹانا، اس کو عجیب مت سمجھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے، زبردست ہے، غالب ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی دشوار نہیں ہے کہ کفار کو ذلت سے دوچار کرے، مسلمانوں کو فتح اور غلبہ حاصل ہو۔ جن اہل کتاب نے مشرکین کی مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان اہل کتاب کو قلعوں میں، گھروں میں محصور کر دیا، پھر قلعوں سے نیچے اتار دیا، مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ چھا گیا ان یہودیوں پر، ان بنی قریظہ پر، اور پھر بعض بنو قریظہ کو قتل کرنے لگے، بعض بنو قریظہ کو قید کرنے لگے، ان کے مال و جائیداد کے تم مالک بن گئے، ایسی زمین کے بھی مالک بن گئے جن پر تم نے ابھی تک قدم نہیں رکھا تھا، جس میں بشارت تھی اس بات کی، مستقبل کی فتوحات کی، غزوہ خیبر کی فتح کی بشارت تھی، قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں کی فتح کی۔ المختصر، جب مسلمانوں نے بنو قریظہ پر چڑھائی کی، بنو قریظہ کو قلعوں میں محصور کیا، 24-25 دن کا محاصرہ تھا، بہت کامیاب محاصرہ رہا، بزدل یہودی محاصرہ کی تاب نہ لاتے ہوئے
صلح کی پیشکش کرتے ہیں اور سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثالث مقرر کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منظور فرماتے ہیں۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ دیا کہ ان کے جوانوں کو قتل کیا جائے، بچے اور عورتیں قید کیا جائے، مال و جائیداد مسلمانوں کے حوالہ کیا جائے، اور یہ فیصلہ اللہ اور رسول کے مرضی اور منشا کے مطابق ہوا۔ یہ غداروں کی سزا ہے جو عین تورات کے مطابق تھی۔ اس لیے کئی بچے کئی یہودیوں کو قتل کیا، کئی عورتیں بچے قیدی بن گئے، مال و جائیداد پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا، اور یہ زمین جو تھی بنو قریظہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین پر تقسیم فرمایا۔ ورد اللہ، اور لوٹا دیا اللہ تعالیٰ نے الذین کفروا، ان لوگوں کو جو کافر تھے، بغیظہم ان کے غصے سمیت، لم ینالوا خیرہ، حاصل نہیں ہوئی ان کو کوئی خیر، کوئی فتح، کوئی کامیابی، کوئی کامرانی۔ وکفى اللہ المؤمنین، اور کافی ہوا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے، القتال لڑائی میں، وکان اللہ، اور ہے اللہ رب العالمین، قویاً بڑا طاقتور، عزیزاً غالب زبردست۔ وانزل الذین، اور اتار دیا اس نے ان لوگوں کو، ظاہروہم جنہوں نے جنہوں نے تعاون کیا تھا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من سیاسہم ان کے قلعوں سے، وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب، فریقاً ایک گروہ کو، تقتلون تم قتل کرتے تھے، وتأسرون فریقاً اور قید رکھتے تھے ایک فریق کو، وأورثکم اور وارث کر دیا تمہیں، ارضہم ان کی زمین کا، ودیارہم اور ان کے گھروں کا، واموالہم اور ان کے مالوں کا، وارضاً اور ایسی زمین لم تطئوہا جس پر تم نے قدم نہیں رکھا تھا۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ رب العالمین، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین۔